کہ محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. علم اور عدم علم، علم اور جہل، یعنی وہ لوگ، حبیب بتاؤ، کل گفتگو ہو چکی اس پر کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر فرمایا قرآن مجید نے کہ انما یتذکر اولو الالباب. تذکر یعنی نصیحت، نصیحت کو وہ لوگ قبول کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کو، اچھی چیزوں کو وہ لوگ قبول کرتے ہیں کہ جو اولو الالباب ہیں، یعنی صاحب لب ہیں. لب کا معنی کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جو لغت کے لکھنے والوں نے بیان کیا کہ ہر چیز میں اگر کوئی خالص چیز ہے تو اس کو کہا جاتا ہے لب. پروردگار نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ انما یتذکر اولو العقل، صاحبان عقل کہہ سکتا تھا، لیکن عقل نام ہے اس طاقت کا کہ جو تجزیہ تحلیل کر کے کسی نتیجے تک پہنچے. جب آپ ایک پروسیس کے ذریعے اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں زندگی کے اس موڑ پر کیا فیصلہ کروں، تو آپ 10 50 100 چیزیں اپنے ذہن میں لاتے ہیں اور اپنی عقل کی مدد سے سوچنا شروع کرتے ہیں. آپ یعقلون کے مرحلے پر ہیں، تعقلون کے مرحلے پر ہیں. اس وقت اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور پھر خوب اچھی طرح سے تمام چیزوں کو نکال کے بہترین راہ حل کو اپنے سامنے لاتے ہیں. اور بہترین راہ حل اب کس طرح سے ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، وہ کیا چیزیں، وہ میں اس وقت بیان نہیں کر رہا، لیکن آپ ایک بہترین چیز تک جاتے ہیں. اپنی عقل کو آخری مرحلے پر لا کر ایسی عقل کو اور عقل کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جس میں کوئی ہوا اور ہوس نہ ہو، نادانی نہ ہو، جہالت نہ ہو، جذبات اور احساسات نہ ہوں. میں مثال دے دوں، دل گھبرا رہا ہے بچے کا، نوجوان بچے کا، باپ سے اجازت لیتا ہے کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، رات کو 2 بج رہے ہیں، سڑک پہ بارش ہو رہی ہے، ہر جگہ گھٹنوں گھٹنوں پانی کھڑا ہے، تو میں گاڑی موٹر سائیکل لے کے نکل جاؤں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، گاڑی پہ جب گھوم کے آتا ہے تو اس کا دماغ اپنے ٹھکانے پہ آ جاتا ہے. ایک طرف سے آپ کہیں گے ہاں بیٹا چلے جاؤ، کیا یہ آپ کا فیصلہ دانشمندی پر مبنی ہوگا؟ نہیں، گھٹنوں تو چھوڑ دی، اب تو کمر تک پانی آ جاتا ہے شہر میں. تو آپ کہیں گے بیٹا بات ٹھیک ہے تمہاری، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، ایک نتیجہ تو تمہیں ملے گا، لیکن ہو سکتا ہے خدا نخواستہ حادثے کا شکار ہو جاؤ، گاڑی برباد ہو جائے. گاڑی کو چھوڑیے، آپ موٹر سائیکل کو چھوڑیے، تمہاری صحت کو، جان کو نقصان نہ پہنچ جائے. تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس پہلو کو نظر میں رکھو، شہر کی حالت کیا ہے اس وقت، لہٰذا باہر مت نکلو. تو یہاں پر آپ نے خالص ترین فیصلہ کیا اپنی بہترین عقل کو استعمال کر کے. یہ مثال میں نے دی. اولو العقل لب کے اوپر گفتگو ہو چکی، ہماری گزر گئی. اب لہٰذا یہاں پر بات اگر آ گئی، نصیحت وہ لوگ پاتے ہیں کہ جو صاحب عقل خالص ہوں، لب کے مالک ہوں. اور لغت کے علماء نے لکھا کہ اخروٹ کا چھلکا ہے، وہ قشر ہے، اس کی چھلکا ہے. لب یعنی اس کا مغز جو اندر اس کے اخروٹ کے ہوتا ہے. جو چیز بھی کسی چھلکے کے اندر ہو اس کو کہتے ہیں لب، اور چھلکوں کہتے ہیں قشر. تو یہ بھی آپ کی سمجھ میں بات آ گئی. اور کل میں نے بتایا کہ خالص ترین چیز اس کائنات میں ذات پنجتن ہے، 12 اماموں کی ذات ہے، رسول خدا کی ذات ہے. لہٰذا اب چھٹے امام نے جو یہ بات بیان فرمائی کہ یعلمون جو علم رکھتے ہیں وہ ہم ہیں، جو لا یعلمون علم نہیں رکھتے وہ ہمارے دشمن ہیں. اور لب خالص، عقل خالص کے مالک ہمارے سچے چاہنے والے ہیں، ہمارے شیعہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ان لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں جن کے پاس ہر چیز کا علم ہے. جب آپ کا تعلق ان لوگوں سے ہو گیا، ان ہستیوں سے کہ جن کے پاس ہر چیز کا علم ہے،
اور جو آپ کو زندگی اور آخرت کے بہترین اصول دیتے ہیں. لہٰذا آپ ہیں کہ جن کے پاس عقل خالص ہے. آپ کسی نادان کے پیچھے نہیں چل رہے, کسی جاہل کے پیچھے نہیں چل رہے, بلکہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جو خدا سے متصل ہے. یہ تفسیر چھٹے امام کی یہاں پر بات ختم ہو گئی. اب ایک اور حدیث سنیے نبی کریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. من خرج یطلب بابا من علم لیرد به باطلا الى حق او ضلالتا الى هدى کان عمله ذلك. جو شخص گھر سے باہر نکلے, کوئی قدم اٹھائے, گھر سے باہر مطلب پرانے زمانے کی بات تھی, اب تو گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. جو اپنے گھر سے باہر نکلے یا قدم اٹھائے, اس کام کا بیڑا اٹھائے کہ کسی بھی طرح کے علم کے ایک دروازے کو پالے. من خرج یطلب بابا من علم, دونوں نکرائیں یہاں پر, بابا من علم, کسی بھی طرح کے علم کے دروازے تک پہنچ جائے, کسی بھی طرح کے علم کے دروازے تک پہنچ جائے. اس کام سے, علم کے دروازے تک پہنچنے سے اس کی نیت کیا ہو, لیرد بہ, تاکہ وہ پلٹا سکے. کس چیز کو پلٹا سکے؟ باطلا الی حق, کسی باطل کو حق کے دروازے تک لا سکے, کسی باطل کو حق کی چوکھٹ تک لا سکے. او ضلالتا الی ہدی, یا کسی گمراہی کو ہدایت کے دروازے تک لے آئے. آپ اپنے گھر سے باہر نکلے کسی بھی علم کا ایک دروازہ کھولنے کے لیے, کسی بھی علم کا کوئی بھی دروازہ. یہ اہم نہیں ہے کہ کون سا علم, یہ اہم نہیں ہے کہ کون سی گمراہی, یہ اہم نہیں ہے کہ کس طرح کی گمراہی, کتنی مقدار کی گمراہی. اہم یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ کہ اس گمراہی کو سجدہ کروائیں ہدایت کے دروازے پر لا کر, اس باطل کو لے آئیں حق کے دروازے تک. اگر آپ کی نیت یہ ہے تو کیا فرمایا رسالت مآب نے, کان عملہ ذالک, اس کے اس عمل کا ثواب کیا ہوگا, المتعبد 40 سنہ یا 70 سنہ, 70 برس عبادت کرنے والے کا اجر اسے ملے گا. 70 برس میں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں, سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں؟ خوب توجہ کیجئے گا, نبی کریم نے یہ نہیں کہا کہ 70 سال تک نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا. یعنی جو 24 گھنٹے ہیں, 24 گھنٹوں میں جو آپ کی سانسیں ہیں, جب نبی کریم فرما رہے ہیں متعبد عبادت گزار 70 برس, تو ایک دن میں جتنے گھنٹے, جتنے منٹ, جتنے لمحے, جتنے لحظے ہوتے ہیں, نبی کریم 70 کے 70 برس کی عبادت کی گفتگو فرما رہے ہیں. یعنی ہر لمحہ, ہر لحظہ وہ آپ کا عبادت میں گزرے گا. آپ علم کے ایک دروازے کو کھولنے گئے حاصل کرنے کے لیے, آپ کی نیت کیا ہے؟ تاکہ گمراہی کو ہدایت تک لے آئیں, باطل کو حق تک لے آئیں. 70 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا. خوب توجہ کیجئے گا, ایک دروازہ کسی بھی علم کا. ہمارا کوئی نوجوان کسی ڈاکومنٹری چینل پہ جا کر کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہا ہے, اس سے اس کی نیت کیا ہے, فلاں جگہ پہ فلاں مسئلہ ہے باطل گمراہی کا, میں چاہتا ہوں اس ڈاکومنٹری کے ذریعے نوٹس بناؤں اور اس گمراہی کو ہدایت تک لے آؤں, یا اس جہل اور نادانی کو علم تک لے آؤں. 45-50 منٹ اس بچے نے, اس نوجوان نے یہ ڈاکومنٹری فلم دیکھی, کتاب پڑھی, کہیں پر اس کو فائدہ اٹھانا ہے توحید وحدانیت الہی کے لیے, رسالت رسول خدا کو ثابت کرنا ہے. کسی فرنگی نے, ولایت کے کسی رہنے والے نے, یورپی نے, مغربی شخص نے ڈاکومنٹری بنائی ہے. فرض کیجئے مچھر پر بنائی ہے, مکھی پر بنائی ہے, ڈولفن کے اوپر بنائی ہے, اس نے شارک ویل مچھلی کے اوپر بنائی ہے, اوزون لیئر پہ بنائی ہے. کیا پتا, مجھے آپ بہتر جانتے ہیں اوزون لیئر کا کیا تعلق رسول خدا سے. مولانا نہیں, ہم جس سبجیکٹ پہ کام کریں نا اس میں اس کے اندر ایک بات ہے جس کے ذریعے میں توحید کو ثابت کر سکتا ہوں. تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ اوزون لیئر پہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا ہے تاکہ رسول خدا کی رسالت کو ثابت کر سکے, تاکہ جناب امیر کی امامت کو ثابت کر سکے, تاکہ نہج البلاغہ کی فلاں چیز کو ثابت کر سکے. یہ 1 گھنٹے کی ڈاکومنٹری نہیں دیکھ رہا, یہ 70 برس ایک لمحہ عبادت میں گزار رہا. یعنی پھر دوبارہ میں کہوں گا, رسول خدا نے یہ نہیں کہا علوم, تمام علوم, فرمایا بابن من علم, کسی بھی علم کا ایک دروازہ کھولے جا کر, کسی بھی طرح کا. نیت کیا ہے کہ باطل کو حق تک لائے, جہل کو علم تک لائے. 70 برس کی عبادت اسے ملے گی. اب آپ مجھے یہ بتائیے, اگر کوئی آ کر
اس دروازے کو کھولے کہ جو دروازہ عرش کا ہو. کسی بھی علم کا ایک دروازہ کہا رسول خدا نے. اب آ کر کوئی اس دروازے کو کھولے جو عرش کا دروازہ ہے. اب آ کر کوئی اس دروازے کو کھولے کہ جس دروازے کو کھلنے کے بعد آپ حضرات مجھ جیسا ایک بہرحال نام گئی مومن صحیح پل صراط آپ کے قبضے میں آ جائے, قبر میں آسانیاں آپ کے قبضے میں آ جائیں, برزخ آپ کے قبضے میں آ جائے, عبادتیں آپ کی قبول ہونے لگیں, آپ کی ولادت کی نشانی آ جائے وہ دروازہ, ولادت کی طہارت کی نشانی بن جائے وہ دروازہ. کوئی آ کر ایسے دروازے کو کھولے, توجہ کیجئے گا, کوئی آ کر ایسے دروازے کو کھولے کہ اس دروازے کو کھلنے کے بعد اگر آپ اس دروازے تک پہنچ جائیں تو وہ آپ کی ولادت کی طہارت پر دلالت کرے اور قیامت میں آپ کو آپ کے والد بزرگوار کے نام سے پکارا جائے. یعنی عزت آپ کو اس طرح سے وہ عطا کرے کہ دنیا سے لے کر آخرت تک, اور آخرت کے میدان میں جب سب گھبرا رہے ہوں آپ نہ گھبرائیں. وہ دروازہ اس طرح کا ہو, وہ دروازہ اس طرح کا ہو کہ جب بھی آپ وہ ذکر کریں ملائکہ تڑپیں آپ کے گھر میں آنے کے لیے. وہ دروازہ اس طرح کا ہو کہ آپ کی عبادتوں کو قبول کروائے. وہ دروازہ اس طرح کا ہو کہ آپ کو بشریت کی حدود میں لے کر آئے. وہ دروازہ اس طرح کا ہو کہ آپ کے دل میں ترحم, ظلم سے نفرت, رحم دلی کی طرف آپ کو وہ دروازہ دھکیلے. تو اب آپ مجھے بتائیے جو شخص یہ کام کرے گا آ کر, 70 برس کا ثواب تو ڈاکومنٹری فلم دیکھنے کے لیے, جو یہ کام کرے ایسا دروازہ کھولے اس کی عبادت کا کتنا ثواب ہوگا مجھے آپ یہ بتائیے. لہذا اب اگر یہ خاتون, یہ بی بی اپنے بیت الشرف کا دروازہ کھول کے مسجد میں آئی, من خرج یطلب بابا من علم, یہاں پر یہ شخص محتاج ہے حدیث میں کہ علم کے دروازے تک جائے. یہ جو خاتون تشریف لا رہی ہیں مسجد کے صحن میں, یہ محتاج نہیں ہے کہ گھر کو چھوڑ کر مسجد کے صحن میں آئے. یہ آپ کی اور میری محتاجی کو نظر میں رکھ کر دروازہ وہ کھول رہی ہے کہ جو عجیب دروازہ ہے, اور گفتگو یہ فرما رہی ہے, کل جو گفتگو کی میں نے, اعلموا انی فاطمہ, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. یعنی علم اور معرفت کا ایک دروازہ اپنی ذات کے ذریعے کھولا, اور پھر آگے چل کر خطبے میں بیان فرمایا, واللہ لو تکافوا عن زمام نبذہ الیہ رسول اللہ, خدا کی قسم اگر تم اس لگام کو زمین پر پڑا رہنے دیتے کہ جو میرے بابا میرے شوہر علی کو دے کر گئے تھے, لَسَارَ بَهِمْ سَيْرًا سُجُحًا, تو تم کو بڑے آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ انداز سے وہ لے کر چلتا. لا يَتَتَعْتَعُ رَاكِبُهُ, جو اس دین کی اونٹنی پر سواری کرتا وہ گھبراتا نہیں. وَلَا يَكْلِبُ خِشَاشُ, اور جو دین کی اونٹنی کی ناک میں نکیل ڈال کر کھینچتا تو دین کی اونٹنی کی ناک زخمی نہ ہوتی, پیچھے چلنے والا تھکتا نہیں. تو یہ دروازہ جو جناب سیدہ نے آ کر کھولا مسجد نبوی میں, یہ وہ دروازہ نہیں ہے جو ڈاکومنٹری فلم کے ذریعے آئے, کتاب کے ذریعے آئے. یہ جس دروازے کو کھولا وہ کون سا دروازہ تھا؟ وہ ذات علی بن ابی طالب کا دروازہ تھا. اب یہ بتائیے کہ اس دروازے کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس دروازے کی قدر و قیمت سنیے آپ. ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امین من عذابی, علی کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. اگر بات یہ ہے, یہ حدیث اگر ہے قدسی, حدیث قدسی خدا کے الفاظ ہیں, تو یہ بی بی دنیاوی علم کا دروازہ کھولنے نہیں آئی ہے, یہ اس مضبوط قلعے کے دروازے کی نشاندہی کرنے آئی ہے کہ جو خدا کا مضبوط قلعہ ہے. اگر محبت علی بن ابی طالب کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے تو پہلی چیز کیا ملے گی؟ زیارت علی بن ابی طالب. قبر میں جناب امیر آئیں گے, پنجتن کی زیارت کرو گے, پل صراط علی بن ابی طالب کی محبت کے ذریعے طے ہوگا. جنت و دوزخ کی تقسیم کے مقام پر قسیم النار والجنہ, جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے اس کی محبت دل میں ہے, وہ وہاں کہے گا ہذہ من شیعتی ھذا من شیعتی, داعی ہے جہنم کی آگ, اس کو چھوڑ دے, یہ میرا شیعہ ہے. حوض کوثر میں کس کے ہاتھ سے آپ سیراب ہوں گے؟ یعنی یہ جو دروازہ ذات علی بن ابی طالب کا جناب سیدہ نے
اپنے خطبے میں بیان فرمایا ہے اور نشاندہی کی ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے کا نام کل ایمان کہیے، معال قرآن کہیے، معیار حق و باطل کہیے، یعنی یہ وہ ذات ہے کہ قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب خبریں بھیجی، موسیٰ، عیسیٰ، بنی اسرائیل کے واقعات، آدم کے واقعات، نوح کے واقعات، تمام کے تمام واقعات پروردگار عالم نے بیان فرمائے۔ احسن القصص کہا انبیاء کے واقعات کو، جناب یوسف کے واقعات کو، سورہ قصص کو بیان کیا پروردگار نے، لیکن جو جملہ استعمال فرمایا پروردگار عالم نے سورہ نبا میں، وہ عجیب جملہ ہے۔ سورہ نبا، بچے ہمارے یہاں پہلا سپارہ جو پڑھتے ہیں، اما کا سپارہ پڑھتے ہیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس عظیم، گھمبیر، عظیم الشان خبر کے بارے میں۔ روایت آپ کے پاس ہے، عظیم الشان خبر ذات علی بن ابی طالب ہے، یعنی پورے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے نبأ عظیم کسی کو نہیں کہا سوائے علی بن ابی طالب کے۔ جو وجود ہے امیر المومنین، یہ تمام کے تو بی بی کا جو خطبہ ہے علی بن ابی طالب کو آپ مان رہے ہیں۔ کل گفتگو ہوئی، یہاں پہ ہوئی تھی، کہاں پہ ہوئی تھی مجھے نہیں پتا، اگر یہاں پہ ہوئی تھی تو کوئی اشارہ کرتے مولانا کل یہ گفتگو کر چکے ہیں آپ، لیکن بہرحال میں تھوڑی سی مزید اس میں اضافہ کر دوں تاکہ اگر کر چکا ہوں یہاں پہ، کل گفتگو نہیں ہوئی میرے خیال سے، نہیں یہاں پہ نہیں ہوئی، تو دیکھیں کہ علم کی بنیاد پر، جذبات اور احساسات کی بنیاد پر بات ہو رہی تھی، ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی کل یہاں پر؟ نہیں ہوئی تھی، ہوئی تھی، چلیں مزید اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ امیر المومنین کو اگر مان رہے ہیں جذبات کی بنیاد پر یا عقل کی بنیاد پر، ایک یہ بڑا مسئلہ ہے، اور جو عقل کی بنیاد پر مان رہے ہیں تو اس کی بنیاد علم ہے کہ نہیں ہے؟ کل میں نے اشارہ کیا تھا، تو یہ جو آیت فرما رہی ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، بنیاد ہر چیز کی عقل اور علم ہونا چاہیے، یہ اشارہ کیا کل۔ تو آپ کے یہاں جو کہا جاتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا لب بام ابھی، تو یہ جو شاعر کہہ رہا ہے یہ اس خشک اور خالی عقل کی بات کر رہا ہے کہ جو ائمہ علیہم السلام کے علم غیب کے نور سے مستفاد نہیں ہے۔ عقل کی تعریف جو چھٹے امام نے بیان فرمائی ہے وہ عشق کی بنیاد بنتی ہے، اور وہ عقل عشق کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ تمہارا قاتل مسجد کوفہ میں سو رہا ہے، مت اٹھاؤ اس کو، یہ کون سی عقل کہتی ہے؟ جو عقل ناقص ہے، مت اٹھاؤ، تلوار مار دے گا، علم ہے، خودکشی ہوگی، لیکن وہ عقل کہ جو اپنی عقل کے ذریعے ذات خدا کو سمجھ چکی ہے، وہ جو معرفت رکھ چکی ہے کہ میں اس اندھیری تنگ و تاریک دنیا سے نکل کر لقاء اللہ کے مرحلے پر پہنچوں گا، میں اس مقام پر پہنچوں گا جہاں میرا حبیب رسول خدا میرا انتظار کر رہا ہے، جہاں میرے بھائی آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں اس دنیا سے نکل کر خلاق عالم کے پاس پہنچوں گا، اس دنیا کی ہر چیز خوبصورت ہے، میں خوبصورتی کے خالق کے پاس پہنچوں گا، لہٰذا وہ عقل جو ائمہ نے بیان فرمائی ہے وہ عشق کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ وہ آپ نے عقل محو تماشا لب بام ابھی، یہ عقل کا مرحلہ ہے۔ آپ جا کر دیکھیے ٹرمینالوجی کو جب بھی کوئی استعمال کرے آپ کے سامنے، اس سے پوچھیے کہ پہلے معنی بتائیے اس کا کیا ہے۔ قیاس کا ایک معنی علم منطق میں، لاجک میں، ایک قیاس کا معنی فقہ میں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں قیاس بالکل جائز ہے، بہترین چیز ہے، ائمہ نے قیاس کیا، میں کہہ رہا ہوں قیاس حرام ہے، غلط ہے، ائمہ نے نہیں کیا۔ اب ہم دونوں گتھم گتھا سر پھٹول شروع ہو گئی۔ سرکار تھوڑی دیر رک جائے، آپ جو قیاس کہہ رہے ہیں کس علم کے تحت کہہ رہے ہیں؟ میں علم منطق کے تحت، میں فقہ کی بات کر رہا تھا، بات ہی ختم ہو گئی، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لہذا ٹرمینالوجی کو خوب اچھی طرح چھان پھٹک کے سمجھا کیجئے، اور دین کو اپنے لیجئے معصومین سے، اس شاعر واعر سے دین وین نہیں ملتا۔ سن لیجئے بات، جب بھی آپ قصیدے میں نوحے میں کوئی چیز سنیں، خوب اچھی طرح سے اس کو سمجھیں، سوچیں۔ اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں بات کو، ایک جناب زینب کی وہ تصویر ہے جو مرثیہ دیکھنے والا بیان کرتا ہے، اس کا ایک خاص ہدف تھا، میں توہین نہیں کرنا چاہ رہا، نہ اعتراض کر رہا ہوں، اس کا ایک خاص ہدف تھا۔ مرثیہ کہاں سے نکلا؟ اودھ سے نکلا،
یو پی سے نکلا، وہاں کی زندگی کیا تھی، وہاں کے سوشل لاز کیا تھے، اس زندگی کا انوائرمنٹ کیا تھا، وہاں پر کس طرح سے سید الشہداء کو ثابت کرنا تھا، لوگوں کے دلوں میں کس طرح سید الشہداء کے غم کو اتارنا تھا. ایک وہ ڈکشن ہے، ایک وہ زبان تھی، ایک وہ لینگویج تھی. وہ لینگویج اسی جگہ کے لیے تھی، اسی ماحول کے لیے تھی. لیکن جب آپ آ کر عقل و شعور اور ہوش و حواس اور ادراک کے مرحلے پر پرکھیں گے جناب زینب کی شخصیت کو، تو پھر آپ یہ بات بھول جائیے کہ شرم کے مارے گفتگو نہیں پا رہی، مسلسل چادر مانگتی رہی اور وہ ایک عجیب کرب کے عالم میں تھی. نا یہ وہ جناب زینب نہیں ہے. وصی رسول خدا ہیں، وصی جناب سید الشہداء ہیں، وصیت آئی ہے، عہد الہی کی امین ہے. یہ کہاں سے گھبرا سکتی ہے، یہ کہاں سے پریشان ہو سکتی ہے؟ لہٰذا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نہ وہ قابل اعتراض بات ہے اس بات کو آپ جس نوحہ خان نے پڑھا اس کے گریبان پکڑنا آپ نے کیسے پڑھا، نہیں. جذبات کو ہر شخص اس مرحلے پہ نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اپنی عقل کو پروان چڑھائیے ائمہ کے نور کے صدقے میں. لہٰذا اگر عقل اتنی مذمت کی جا رہی ہوتی اور علم کی، تو پہلا چیپٹر اصول کافی کے اندر جناب مرحوم کلانی عقل اور جہل کا نہ رکھتے اور ائمہ بیان نہ فرماتے. پانچویں امام نے فرمایا ان اللہ یداق الناس یوم القیامہ، قیامت میں خداوند تبارک و تعالی جو خوب چھان پھٹک کرے گا تمہارے اعمال کی، پریسائزلی بالکل دیکھے گا، مائکروسکوپک وے میں لگا کر خوب اچھی طرح سے، بمقدار ما آتاہم من العقل، جتنی عقل دی ہوگی اس کے مطابق چھان پھٹک کرے گا. ایک بیچارے کو پتہ ہی نہیں 50 روپے کی چیز نہیں لوں گا، مہنگی دے رہے ہو 60 روپے کی لوں گا. ایک بیچارے کا دماغ ایسا ہے. ایک صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہانگ کانگ کی اسٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، نیو یارک کی بڑھ رہی ہے، بامبے میں کیا ہو رہا ہے، کراچی کی اسٹاک مارکیٹ کیا ہو رہی ہے، ٹوکیو میں کیا ہو رہا ہے، وہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے ان کو. لیکن وہ وضو صحیح سے نہیں سیکھ سکتے، ان کو زیارت امام حسین سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر ان کی کھال دوسری طرح سے اتاری جائے گی. یہ بیچارہ جو 50 کی چیز 60 میں خرید رہا ہے، اس کو دوسرے طرح سے کیا جائے گا. آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر انفلیشن ریٹ اتنا ہو گیا تو میرا پروفٹ اتنا ہوگا. آپ کو اپنے غریب رشتہ دار نہیں دکھ رہے کہ جو آپ کے گھر میں صرف مشکل ہے، ارے بہت ہے ان کے پاس 50,000 فلاں بیٹا کما رہا ہے، 30,000 فلاں بیٹا. آپ مہینے کا 10 لاکھ کمانا ہے، کہہ رہے ہیں گزارا نہیں ہوتا، وہ بیچارہ 80,000 میں گزارا کرے. تو یہ مت سمجھیے، مجمع یہ نہ سمجھے کہ حقوق العباد کو ضائع کر کے وہ کسی جگہ تک پہنچ سکتا ہے. میں ابھی اسی طرف لے کر آ رہا ہوں. وجود سیدہ کونین، وجود جناب امیر المومنین، آپ نماز، روزہ، عبادت، جہاد کے دائرے میں دیکھتے ہیں. ایک دفعہ آئیے کہ سماج کے لیے انہوں نے کیا کیا، سماج کے لیے کس طرح سے قربانیاں دی، سماج کے لیے کیا خدمات انجام دی. وہ ایک ایسا پورشن ہے، وہ ایک ایسا حصہ ان ہستیوں کی زندگی کا جس کو ہمارا واقعا انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتا. لہٰذا کل میں نے کیا کہا تھا کہ خطبے کے سلسلے میں جناب سیدہ کے کہ اعلموا انی فاطمہ، تو یہ جو جناب سیدہ لفظ استعمال فرما رہی ہیں یہ اس مجمع کے لیے بھی ہے جو سامنے بیٹھا ہے کہ دیکھو تم نے میرے بابا سے سنا تھا میرے نام کے بارے میں کہ فاطمہ کی فضیلت یہ ہے، فاطمہ کے گھر کی فضیلت یہ ہے، فاطمہ کے دروازے کی فضیلت یہ ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں یاد ہیں. میں وہی فاطمہ ہوں، میرے بابا رسول خدا. اور ایک فاطمہ آج ہے، یعنی اس وقت چھٹے اور پانچویں اور ساتویں امام نے حدیثیں بیان نہیں فرمائی تھی، لہٰذا مسجد نبوی میں موجود مجمع ان حدیثوں کو نہیں جانتا تھا. جب ابھی چھٹے امام، ساتویں اور آٹھویں امام نہیں آئے تو مجمع کو کیا پتا. اب جو آج کے دور میں کہا جائے گا اعلموا انی فاطمہ، تو پھر آپ کے سامنے رسالت مآب سے لے کر حضرت حجت تک کی حدیثیں ہیں اور آپ کے سامنے وہ پوری کی پوری تاریخ ہے. اور کیا میں کہتا ہوں عظمت ہے اس بی بی کی. جس طرح سے خدا گفتگو فرماتا ہے نا، اسی طرح سے اہل بیت گفتگو فرماتے ہیں. میں گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کہاں سے کروں، میں اس کے اندر اس میں پریشان ہوں کہ گفتگو کو پیش کیسے کیا جائے. سب سے بڑھ کر جو مسئلہ ہے سماج کا وہ کیا ہے؟ فلاں صاحب فرض کیجئے کہ حاکم ہے، فلاں صاحب کے پاس کوئی عہدہ ہے، ان کی قرآن کی قرات بڑی اچھی ہے، نماز پڑھتے ہیں اول وقت، فضول بات ہے، ہم سے کوئی ربط ہی نہیں ہے. تم جس کرسی پہ بیٹھے ہو اس میں بیٹھ کے کیا کام کر رہے ہو؟ یاد رکھیے گا جناب امیر المومنین کی شخصیت کو سمجھیے. ایک عورت آئی، یہ میں پہلے بھی واقعہ پیش کر چکا ہوں، دوبارہ سنیے. اس نے کہا کہ میں علی کے پاس گئی. اب یہ خاتون کسی دربار میں گئی مولا کی شہادت کے بعد، تو گفتگو ہوئی کہ علی کو تم نے کیسا پایا، کیا تھا. تو اس خاتون نے یہ واقعہ سنایا. 4 خواتین کا واقعہ ملتا ہے کہ جو مولا کی چاہنے والی تھی اور چاروں کی چاروں مولا کی شہادت کے بعد دربار میں بلایا گیا تھا ان کو، گفتگو کی انہوں نے اور وہاں پر جناب امیر المومنین کی فضائل کو بیان فرمایا. تو کہا کہ تم جو علی کا ذکر کر رہی ہو
علی کو کیسا پایا؟ کہا کہ میں اپنے گاؤں سے آئی، دیہات سے آئی، وہاں کا گورنر والی ہم پر ظلم کرتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ پوچھتے پوچھتے میں گیا علی مسجد میں نماز پڑھنا ہے، کوفے کا واقعہ ہے، امیر المومنین خلیفہ ہیں، تو جا کر میں بیٹھ گئی، جیسے مجھے دیکھا اپنی نماز چھوڑ دی، علی نے نماز چھوڑ دی، الصلاۃ عمود الدین، الصلاۃ فلاں، معراج المومن، کیا کیا باتیں کرتے ہیں، سیٹ جو میری ہے وہ خلیفہ الہی کی ہے، مجھے خدا نے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے بھیجا ہے، واجب نماز میں پڑھ چکا، مستحب نماز چھوڑ دی۔ سرکار دین میں بتاؤں آپ کو ایک بات یہاں سے، دین کو اگر آپ جا کر اچھی طرح سے انالیسس کیجئے جناب امیر کی شخصیت میں، تو شاید بہت سے دیندار دین سے پلٹ جائیں اور بہت سے بے دین دیندار ہو جائیں۔ یقین کیجئے آپ، کہا کہ جیسے ہی میں پاس گئی انفتح عن صلاتے، نماز کو چھوڑ دیا اور بہت ملائمت کے ساتھ پوچھا اللہ کے حاجت، یہاں کیا کرنے آئی ہے خاتون مسجد میں، حاکم ہوں، جاؤ سیکرٹری کے پاس، یہ کیا سلسلہ؟ علی ابن ابی طالب کو زمانہ نہیں پہچانا، زمانہ سمجھا ہی نہیں۔ اور میں نے کل یہ شعر پڑھا تھا، ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں، ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں۔ اچھا اب یہ بچے بیٹھے ہیں، بچوں کے لیے پہلے بتا دوں کہ ایک ہوتی ہے سی پی شیل، اس کے اندر ہوتا ہے مروارید یعنی موتی، پرل، وہ ہوتا ہے دریا کی تہ میں۔ ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں، ابھی گوہر صدف میں ہے، صدف دریا کے اندر ہے۔ تو اگر آپ غوطہ لگا رہے ہیں علی بن ابی طالب کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے، تو دیکھیے سانس اگر پھول رہی ہے نا تو واپس آ جائیے، نہیں پہنچ سکتے وہاں تک، ہاں لیکن یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو گوہر ہے وہ بڑی گہرائی میں وہاں تک کو پہنچ نہیں سکتا، ہاں جو پہنچا، جس کی سانس نہیں ٹوٹی وہ ابو الفضل عباس ہے، جس کی سانس ذرا پہلے ٹوٹ گئی وہ سلمان فارسی ہے، جس کی سانس ذرا دیر میں ٹوٹی وہ ابو ذر غفاری ہے، بلال حبشی ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ تو یہ اپنی اپنی سانسوں پر ہے کہ کس نے کتنا غوطہ لگایا اور پھر کوئی کہاں تک پہنچا۔ اب ہاں اگر کبھی مرواری جو موتی ہے اس کی مشیت یہ ہے کہ ہم تمہیں طاقت دیں گے آتے رہو، تو پھر ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، جناب زینب سلام اللہ علیہ، بلکہ یہ کہا جائے ادبی زبان میں دلیل نہیں ہے، ذوقی گفتگو ہے کہ اس موتی کی شعائیں یہ ہیں۔ لہٰذا آپ جناب امیر المومنین کو سمجھنا ہے آپ کو، تو ایک حقیر سا قطرہ شخصیت کا امیر المومنین، حقیر سا نہج البلاغہ ہے، ذات امیر المومنین کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے حاجت، کوئی ضرورت ہے تمہاری؟ کہا کہ آپ کا گورنر ظلم کرتا ہے، ٹیکس لے رہا ہے بہت، ہم غریب لوگ اتنا نہیں دے سکتے۔ جیب سے کاغذ نکالا اور جیب میں ہی روشنائی انک تھی، وہ نکالی، قلم نکالا اور اسی وقت لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا، تم معزول ہو، اور کہتی ہے یہ خاتون مجھے خط دیا، نہ اس پر مہر لگائی اور نہ رول کر کے دھاگے سے لپیٹ کر اسٹمپ لگایا کوئی کھول نہ سکے۔ کیا مطلب؟ یہ شخص اپنی جیب میں اپنے ساتھ انک پاٹ لے کے چل رہا ہے، قلم لے کر چل رہا ہے، اور اس کو اسی وقت وہاں حکم لکھ کے دے رہا ہے۔ اگر آپ کسی سے جو کسی سیٹ پر ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جائیں اور وہ آپ کو دعائیں بتائیں، سمجھیے ناکارہ آدمی ہے، حافظ قرآن و تہجد گزار ہو، بیکار آدمی ہے۔ سیٹ پر آپ کام کیجئے اپنا۔ اگر آپ کسی مولانا سے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ مسئلہ بتایا آپ کو کسی مولانا کے ساتھ، لیکن اگر یہ عالم دین کسی سیٹ پہ بیٹھ جائے، کل کمشنر بن جائے اور پھر آپ کو دعائیں بتائے، دعائیں میں خود پڑھ سکتا ہوں جا کر، کتابوں میں موجود ہیں، آپ کو جو ڈیزگنیٹ کیا گیا اس کے مطابق کام کیجئے۔ یہ ہے علی بن ابی طالب کی زندگی، یہ امیر المومنین کس طرح سے اور اپنا کام کس طرح سے۔ تو یہ اس دروازے کو کھولنے کے لیے جناب سیدہ آئی ہیں علم کے مطابق، لہٰذا علم اور عقل، علم اور جذبات۔ ذات امیر المومنین وہ ذات ہے، انشاءاللہ توفیق ملی اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ اس ذات تک آئیں اور ذات علی بن ابی طالب کو جذبات کے ذریعے سمجھیں تو وہ جذبہ عقل پر مبتنی ہے، اور اگر عقل کے ذریعے سمجھیں وہ جذبات تک لے کر جاتی ہے، جذبات کے ذریعے سمجھیں وہ عقل تک لے کر جاتا ہے۔ یہ معجزہ علی بن ابی طالب کا، عقل، شعور اور جذبات کو ذات علی بن ابی طالب نے یکجا اکٹھا کر دیا۔ واقعات جو آپ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو علی بن ابی طالب سے محبت آئے گی، لیکن اس کی بنیاد عقل اور علم و شعور ہوگا۔ یہ معجزہ ہے رسول اللہ کا، یہ معجزہ خدا کا جس کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ لہٰذا امیر المومنین بڑی عجیب شخصیت ہے، اور جناب سیدہ نے امیر المومنین کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ میں نے کل عرض کیا فتق موضوع نہیں ہے،
فدق سبب ہے. جو جنگوں میں چھوڑ کے بھاگے رسول خدا کو سبب وہ تھے، لیکن آیت رکی نہیں ہے. جہاں بھی جو ولی خدا کو چھوڑ کے بھاگے گا لعنت اس پر پڑتی رہے گی. سبب ہے آیت، لیکن مکمل وجہ وہ نہیں ہے. جہاں جہاں تک جو کام کرتا رہے گا یہ سلسلہ ہوتا رہے گا. لہذا سبب ہے فدق، لیکن موضوع فدق نہیں ہے. موضوع ذات علی بن ابی طالب کا تعارف ہے، موضوع اہل بیت کا تعارف ہے، موضوع ولایت کا تعارف ہے. لہذا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے. ایک جو بنیادی چیز جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ انسانی سطح پر ہے، اہل بیت کی انسانی سطح. یہاں پر کوئی غیب نہیں ہے، کوئی ولایت کی بات نہیں ہے. یعنی اگر آپ بعنوان انسان آ کر دیکھنا چاہیں کہ یہ معاشرے میں کہاں پر رکے، تو حجت، اتمام حجت ہو چکا ہے کہ انہی کو حق ہے کہ معاشرے کو یہ چلائیں. مطلب کیا سمجھے آپ بات کو میرے نوجوان بچے؟ یعنی آپ کو ثابت کیا جائے کہ یہ ولی خدا ہیں، ان کے لیے آیتیں آئیں، ان کے لیے حدیثیں آئیں. وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ انسانی سطح پر بھی دیکھیں تو عقل انسانی اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ ہمیں انہی کے پیچھے چلنا ہے. سب سے پہلی ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے انسان کو کسی کے پیچھے چلنے کے لیے؟ پاکیزگی، طہارت اور اعتماد ہو اس پاکیزگی اور طہارت پر. آپ کو اعتماد ہوگا آپ ووٹ دیتے ہیں جا کر ایم این ایم پی اے کو. آپ کو اعتماد ہوگا آپ فلاں صاحب کو ووٹ دیتے ہیں جا کر. بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں آپ اپنے پسند کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے ہیں. آپ کو اعتماد ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کرے گا، یہ پاک و پاکیزہ آدمی ہے، کرپشن میں نہیں ہے. تو بنیادی چیز کیا ہوئی؟ جب بھی آپ پبلک لیول پر کسی بھی ادارے میں کسی بھی سماج میں آ کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایک طہارت دیکھتے ہیں، آپ اس میں ایک پاکیزگی دیکھتے ہیں. یہ میں اپنے کن بچوں کے لیے گفتگو کر رہا ہوں جو آج کے جدید اداروں میں پڑھتے ہیں، جہاں بات ہوئی جناب سیدہ کی بضعۃ منی اور وہ تمام حدیثیں معراج اور نور اور خلقت. مد مقابل کہتا ہے یہ سب باتیں چھوڑو، بات کرو کام کی جو ٹینجیبل ہو، جس کو چھوا جا سکے. تو یہ میں ان بچوں کے لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ خالی نہ رہیں، ڈی ویپنائز نہ ہو جائیں وہ. کہ آپ بات کرنی ہے اگر آپ کو تو ایک عام بشر کے مرحلے پر رکھ کر اگر بات کریں، کوئی بشر ان کے برابر نہیں آ سکتا. اور اگر آپ ان کو روحانیت کی سطح پر، تو وہاں تو خیر جبرائیل اور میکائیل کی کوئی جگہ نہیں ہے. عیسیٰ اور موسیٰ کے بالوں پر جھڑ چکے ہیں، وہاں میری آپ کی کیا اوقات کہ ہم بات کریں. لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے. اب جب جناب رسول خدا، میں ایک حدیث پڑھوں گا رسول خدا کی جو کامل الزیارات میں ہے. حدیث تو ہے مصائب کی، لیکن اس حدیث کو مکمل نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے آخری ٹکڑا ربط مصائب کے لیے رکھنا ہے. جب رسول خدا معراج پر گئے، اور یاد رکھیں ہمارے بچے اگر ان مجلسوں کو سن کے، مطلب کہ میری مجلس فرش اعضاء کلن کہیں بھی جائیں، اگر آپ کا شوق بڑھ رہا ہے کہ ائمہ نے کیا فرمایا تقوی کے بارے میں، عمل کے بارے میں، کردار کے بارے میں، شوق بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے سمجھ لیجئے کہ لطف اور کرم ائمہ کا آپ پر مکمل انداز سے ہو رہا ہے. اذا اراد اللہ بعبد، خدا جب کسی بندے کو اپنا ذلیل کرنا چاہتا ہے تو حضر علیہ العلم، علم کے تمام راستوں کو اس کے لیے بند کر دیتا ہے. صحیفہ سجادیہ دل ہی نہیں چاہتا کھول کے پڑھنے کا. بڑی بور گفتگو ہے، ہم تو نہج البلاغہ کچھ نہیں، یہ خوش گفتگو فرمائیے، دعائیں مفاتی کچھ نہیں. تو یاد رکھیے گا باتیں بہت ساری ہیں، لیکن بات کہیں اور نکل جائے گی اور بہت نوجوان ذہن میرے شاید برداشت نہ کر پائیں سننے والے، لہٰذا میں باتیں نہیں کہہ رہا، یہیں پہ روک دوں بات کو. علم آپ لے کہاں سے رہیں؟ یاد رکھیے گا جب تک علم صحیح جگہ سے نہیں لیں گے. ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 14 ہستیاں کھڑی ہیں وہاں پر قیامت میں آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے، صرف یہ معنی نہیں. ولایت کا مطلب یہ کہ اگر ان کی محبت تمہارے دل میں ہے اور محبت کو بنیاد بنا کر ان سے اپنے کردار اخلاق کی درستگی کے لیے مدد مانگو تو مدد آتی ہے. یہ عالم غیب پہ حکومت کا نام ہے، یہ عالم غیب کی طاقت. اس کو سمجھیے اب بات کو. بخدا بچے کہتے ہیں مولانا صبح کی نماز کے لیے کیا کالج جاتے ہیں، کوئی ایجوکیشن ہے، نگاہ بھٹکتی ہے. ہم سے کیا، ہم خود گرفتار ہیں اپنی معصیتوں میں. حضرت حجت سے مدد مانگی. دیکھیے آپ خود دیکھیں گے معجزہ کہ امام زمانہ کا نور آپ کی مدد کرے گا. آپ جناب رقیہ کو 10 صلوات ہدیہ کر کے سوئیے، صبح کو دیکھیے آپ کو مدد ملے گی. یہ ہستیاں ایسی ہیں. ولایت کا مطلب یہ کہ عالم غیب سے یہ مدد بھیج رہے ہیں. اس بات کو لہذا تو یہ بات یہیں پہ روکیے. لیکن بہرحال اب جو میں نے کہا تھا کہ عقل اور علم، تو آپ مانتے ہیں اس حدیث کو، اس لیے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ جب معراج پہ گئے تو معراج پر جو گفتگو ہوئی ہے اس کو ضرور پڑھیے. معراج کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں اس کا مطالعہ کیجئے. بڑی عجیب و غریب حدیثیں ہیں. خدا نے، یعنی رسول خدا سوال فرما رہے ہیں، خدا جواب دے رہا ہے. یہ ایک بڑا اہم
چیپٹر ہے پورے علم کا کہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہونا چاہیے. 3 گفتگو، یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں کامل الزیارت کی 3 مرحلے پر گفتگو فرمائی. کہا کہ اے محمد دیکھو میرا عہد و پیمان ہے تم سے کہ جب تم دنیا میں جاؤ تو تمہیں بھوکا رہنا ہے، تمہارے خاص لوگوں کو بھی تمہارے ساتھ بھوکا رہنا ہے. کیا مطلب بھوکا رہنا ہے؟ یعنی سورہ دہر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، 3 دن اپنی روٹیاں دے دی. یہ شاید بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں سرکار، یہ ایسی بات نہیں ہے، اس سے بہت آگے کی بات ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی 7 ہجری سے اس بی بی کے گھر میں ایک میجرمنٹ کے مطابق 150 کلو، ایک میجرمنٹ کے مطابق 500 کلو سونا آ رہا ہے ہر سال. روایت کہتی ہے کہ سب صدقہ خیرات ہو جاتا تھا، بی بی کچھ مقدار اپنے لیے رکھتی تھی کہ گھر کی ضرورتیں پوری کر سکیں. اچھا تو وہ جو سونا رکھتی تھی نا اپنے لیے، وہ بھی صدقے میں چلا جاتا تھا کیونکہ حسن حسین کئی دفعہ بھوکے سوتے تھے. حتیٰ نبی کریم کو جب بھوک لگتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو سیدہ کے پاس آتے تھے. یہ معمولی، یہ بڑا دردناک جملہ ہے. یہ وہ رسول ہے جو کہتا ہے تم پیٹ بھر کے اگر سو اور تمہارا پڑوسی بھوکا سوئے تم مسلمان نہیں ہو. تو ان کو حسن حسین کی آنکھوں میں پڑے ہوئے حلقے نظر نہیں آتے تھے؟ ان پڑوسیوں کو، ان کو رسول خدا کو کی نقاہت نظر نہیں آتی تھی؟ یہ سلسلہ شروع سے چل رہا ہے، آج بھی ہیں. رشتہ داروں کے بڑے اچھے حالات ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں، خونی رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہیں، پلٹ کے پوچھتے نہیں ہے. کتھا سنانے لگ جائیں گے. ابھی 100 روپے دینا چاہتے ہیں ہم، شاید 10,000 دینا پڑ جائیں. عزیزان گرامی یاد رکھیے، امام جب تک موجود ہے تو امام کی مرضی کے مطابق، لیکن جب امام غیبت میں ہے تو مرضی امام 2 طرح سے مل سکتی ہے. ایک آپ کی ذاتی عبادتیں، دوسرے مومنین کی مدد کر کے. یعنی جتنی تعداد آج کے دور میں مومنین کی ہے اتنی تعداد میں امام زمانہ کی مرضی اسپلٹ ہو چکی ہے، پھیل چکی ہے. اگر اس شہر میں 10 لاکھ مومنین ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 لاکھ مومنین کی حاجتیں پورا کرنا اگر آپ کی طاقت ہے، آپ امام زمانہ کو خوش کر رہے ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ فرش عزا پہ آئے، بیٹھے، مصائب فضائل سنے چلے گئے. مومنین کی نسبت آپ نے کیا ذمہ داری ادا کی؟ یہ جو میں نے مقدمہ اور تمہید آپ کے سامنے پیش کی، اب چلیے ذرا. خدا کہہ رہا ہے تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا. بھائی کیوں بھوکا رہنا پڑے گا؟ جاب کی روٹی بھی نہیں ملے گی. یعنی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، تمہیں قربانی دینی پڑے گی محمد، اور تمہارے ساتھ خاص لوگ جو ہیں ان کو بھی بھوکا رہنا پڑے گا، اپنے حصے کا کھانا دینا پڑے گا. یہاں تک کہ فقر اتنا آ جائے گا کہ دولت ہوگی، خمس و زکوٰۃ کا مال آئے گا. یہ رسول خدا کا ذاتی حق ہے قرآن کے مطابق جو خمس و زکوٰۃ کا مال آ رہا ہے، لیکن رسول خدا اپنے مال کو دے رہے ہیں دوسرے مسلمانوں کو. جناب سیدہ کے پاس 150 200 500 کلو سونا آ رہا ہے، وہ یہ سونا بانٹ رہی ہیں تمام کے تمام لوگوں کو کہ جو مدینے میں رہتے ہیں. اور جو معراج کی رات گفتگو ہوئی اس میں پروردگار عالم یہ جو وعدہ فرما رہا ہے، تو اب آپ کو اگر خاص الخاص لوگ دیکھتے ہیں رسول خدا کے، تو یہ دیکھیے کہ بھوکا کون رہتا تھا. یہ وہ سطح ہے جو انسانی سطح کے اوپر آ کر میں بات کر رہا ہوں. ولایت تقسیم ہونے کی بات نہیں کر رہا، فاطمہ بضعۃ منی کی والی حدیث کی بات نہیں کر رہا، ان اللہ یغضب لغضبہا کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے بھوکا کون رہ رہا ہے. آپ چاہتے ہیں رسول خدا کے خواص میں سے ہو جائیں؟ بھوکے رہیے. آپ بھی نہیں رہ سکتے. آپ کو دولت جمع کرنی ہے، آپ کو گھر میں اپنے تمام تعیش کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. رسول نعوذ باللہ، جناب سیدہ کا جملہ ہے، کل کا مرتے مرتے علی آج مر جائے، آپ یہ چاہتے ہیں؟ سیدہ کا جملہ ہے خطبے میں یہ، تاکہ آپ اپنا کام کر سکیں. تو آپ یہ انسانی سطح کی بات کرو. بھائی بھوکے رہ جاؤ، ہم نے تو تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا تھا. اب آپ آئیے دیکھیے کہ پہلا مرحلہ بھوکے رہ جاؤ، تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا. رسول خدا نے فرمایا بالکل پروردگار تیری اطاعت. اور پھر نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو جا کر رسول خدا کی زندگی میں تمہیں ایک ایسی چیز ملے گی، ما یدلک علی مساوی الدنیا، جو تمہیں دنیا کی برائیوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گی. اذ جاء فیہا مع خاصتہ، رسول خدا دنیا میں بھوکے رہے اپنے خاص لوگوں کے ساتھ. یہ ذمہ داری ہر ایک کی نہیں تھی، یہ سیدہ کی ہے، حسن حسین کی ہے، یہ امیر المومنین کی ذمہ داری ہے. یعنی خالی پیٹ کتنے دن یہ سوئے، اور انہوں نے جو اپنے سر مبارک کو بچھونے پر رکھا بھوک کی حالت میں. تو یہ پہلی شرط. معمولی شرط اگر ہوتی تو شب معراج پر گفتگو نہیں ہوتی. کتنی قربانیاں دی ہیں رسول خدا نے ہم کو نہیں پتا. اور محمد دیکھو دوسرا مسئلہ جو پیش آئے گا وہ یہ کہ تمہارے بعد تمہاری امت علی پر ظلم کرے گی. اس کے بعد ایک اور جملہ ہے حدیث میں کامل الزیارات کی کہ علی ابن ابی طالب کو سب و شتم کرے گی.
یعنی وہ علی ابن ابی طالب کہ معراج کی رات خدا جس کے لہجے میں رسول سے گفتگو کرے، رسول کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اس حدیث کو سمجھیے ذرا، رسول خدا کو خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر رسول چاہیں تو تہس نہس کر کے رکھ دیں ان لوگوں کو اپنی ارادہ تکوینیہ سے کہ جو علی ابن ابی طالب کو ناسزا کہیں گے، ناروا کلمات کہیں گے، ایبیوزو لینگویج استعمال کریں گے، اور میں وہ ممبر کا لفظ نہیں ہے لیکن مجھے کہنے دیجئے بچوں کے لیے کہ گالی دیں گے، بے عزتی کریں گے۔ کا پروردگار، میں خوب توجہ کیا آپ نے، ہوگا یہ کام جناب امیر المومنین کے ساتھ، برداشت رسول خدا کریں گے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ جناب امیر کی بارگاہ میں ہدیہ بھیج رہے ہیں تو آپ بھیج رہے ہیں ہدیہ امیر المومنین کو، وصول رسول خدا فرما رہے ہیں۔ اگر سب و شتم کے وقت تکلیف رسول خدا کو ہو رہی ہے تو ہدیہ بھیجتے وقت خوشی رسول خدا کو ہوگی۔ تو یہ توجہ اس بات پر۔ تیسرا مرحلہ وہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ جس کے بعد رسول خدا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہاں پر آئیے کہ جناب سیدہ فاقے کیے، قربانیاں دی، اور اس انداز سے زندگی گزاری جس انداز سے آپ دیکھ چکے ہیں۔ چادر پہ میں واقعہ پڑھ چکا ہوں کہ 10 پیون لگے ہوئے تھے، شمعون یہودی نے جب دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا، اس کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی، وہ چادر گئی ہوئی تھی گروی رکھوانے کے لیے۔ یہ جو اب رسول خدا کے ساتھ ان کو بھوکا رہنا، سورہ دہر کہا کہ حسن حسین کی طبیعت خراب ہوئی، طبیعت ناساز ہوئی، رسول خدا نے فرمایا کہ لو نظر تھا، علی اگر نظر کر لیتے تو بہتر ہوتا، اگر نظر کر لیتے، حکم نہیں دیا تھا۔ امیر المومنین نظر کی واقعہ آپ کے سامنے کہ ہم 3 دن روزے رکھیں گے، روزے رکھے، جو کی روٹی اور پانی تھا۔ مدینہ میں کھجور کے درخت بھرے ہوئے تھے، لیکن روایت میں نہیں ملتا کہ کھجور کے درخت تھے اس دسترخوان پر۔ کیوں نہیں تھے؟ ہم کہتے ہیں جناب سیدہ کے گھر میں غربت تھی، غربت نہیں تھی۔ 450 اصحاب صفہ، قطب الدین راوندی کی روایت کے مطابق 450 اصحاب صفہ تھے کہ جو مدینہ میں مسجد نبوی میں رہتے تھے، اور ان کے پاس سردی گرمی کے کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ روزانہ ان کو ہر ایک کو اگر 1 روٹی چاہیے گندم کی تو دن میں 1200 روٹیاں، 2 کھجوریں تو کھائیں گے۔ یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ جاتا تھا جناب سیدہ کے گھر سے، یہ پیسے جناب سیدہ دیتی تھی، یہ بی بی خود بھوکی رہتی تھی، اور اس کے بعد یہ عمل کے ذریعے، اپنے روپے پیسے کے ذریعے، مال کے ذریعے جہاد کیا۔ اب مرحلہ عبادت میں آ کر دیکھیے، اب تو اس بی بی کے پاس کچھ نہیں بچا نا کہ جو مزید دے۔ کہ رأیت امی لیلۃ الجمعہ، میں نے اپنی مادر گرامی کو دیکھا شب جمعہ کہ کانت تدعو، دعا کر رہی تھی، کس کے لیے؟ مدینہ کے لوگوں کے لیے۔ یہاں تک کہ میں نے گنا کہ 1000 لوگوں کے لیے دعا کی۔ اچھا، امام حسن تو بقول لوگوں کے 5-6 برس کا بچہ ہے، یہ نماز تہجد کے وقت اپنی ماں کے کیوں اٹھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھرانہ دوسرا گھرانہ ہے، اور گنا 1000 لوگوں کو۔ کیونکہ مادر گرامی آپ نے سب کے لیے دعا فرمائی، مدینہ کے لوگوں کے لیے، اپنے لیے دعا نہیں فرمائی۔ کہا کہ یا بنی الجار ثم الدار، پہلے پڑوس پھر گھر۔ یہ کس مدینے کے لیے دعا فرما رہی ہیں؟ جس مدینے سے مدد کی توقع نہیں ہے، جس مدینے سے کسی قسم کی سپورٹ کی توقع نہیں ہے، ان کے لیے دعا فرما رہی ہیں۔ اب میں نتیجہ دوں اور آگے بڑھوں۔ جب تک اس بی بی کے پاس مال تھا، مال راہ خدا میں دیا۔ اب مال نہیں ہے، صرف اپنے تقوی کی اور اخلاص کی طاقت ہے کہ جس کو استعمال کر کے یہ بی بی دعا مانگے گی مدینہ کے لوگوں کے لیے، یعنی جہاں تک میرا مال پہنچ جائے، اب میرے پاس 1 سکہ بھی نہیں بچا، اب میں کیا کروں مدینہ کے لوگوں کے لیے؟ اب میں دعا کروں گی نماز شب میں۔ کس مدینے کے لیے؟ جانتی ہیں کہ آپ جانتے ہیں کس مدینے کے لیے، اور بی بی بھی جانتی ہیں کس مدینے کے لیے۔ اب یہاں پر اس حالت میں بی بی نے یہ جو کام کیا، ایک سلسلہ چل رہا ہے اوپر سے شروع سے۔ خدا اپنے ذکر کو ہٹا کر رسول خدا کے ذکر کو آگے کرتا ہے، رسول خدا اپنے ذکر کو ہٹا کر علی اور فاطمہ کے ذکر کو آگے کرتے ہیں، اور فاطمہ اپنے کو ہٹا کر علی کے ذکر کو آگے کرتی ہیں۔ اب یہ جملہ سنیے جو خطبے کے اندر جناب سیدہ کے بعض مقامات پر ملتا ہے، وہ یہ جو تمام زندگی گزاری ہے نا بی بی نے صدقہ خیرات دے کے،
یہ زندگی، اس زندگی میں جناب سیدہ بالکل مشترک ہیں جناب امیر المومنین کے ساتھ۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فضیلت سیدہ بیان کروں یا فضیلت امیر المومنین بزبان سیدہ بیان کروں، لہٰذا آپ اپنے آپ کو متوجہ کیجئے اسی چیز کی طرف جس طرف جناب سیدہ آپ کو متوجہ فرمانا چاہ رہی ہیں۔ جب آئیں تو میں نے تقریر کے بیچ میں درمیان میں کہا ابھی کہ سب سے پہلے آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کس بات پر، کہ جو آپ کا قائد اور رہبر اور رہنما ہے اس کے اندر پاکیزگی کتنی ہے، طہارت کتنی ہے، اور یہ طہارت اور پاکیزگی انسانی سطح پر ہو کہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ اگر کہا جائے سرکار یہ روزانہ مسجد حرام کا سفر کر کے آتے ہیں طیلرز کر کے، آپ کے کام کی بات نہیں ہے جب تک کہ وہ آپ کے شہر کو صحیح نہ کریں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے مریضوں کو صحیح نہیں کر رہا، سرکار یہ جب جاتے ہیں تو ہر سال زیارت پہ جاتے ہیں، مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے۔ لہٰذا اس سطح انسانی پر آ کر معاشرے کی رہبری لیڈرشپ آئے کہ جو معاشرے کے لوگوں کو انسانی سطح پر جو مسائل ہیں ان کو پہلے حل کرے، پھر بعد میں بات آگے چلے گی۔ اس مقدمے اور تمہید کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ جناب سیدہ بنیاد بنا رہی ہیں کس بات کی، کہ 10 سال جو تم مدینے میں میرے ساتھ رہے تم نے میری زندگی کو دیکھا۔ 7 ہجری میں میرے پاس خیبر کا باغ فدق آ گیا تھا، تم نے 7 8 9 10 4 سال میرے پاس باغ رہا، تم نے دیکھا کہ میری زندگی کس طرح کی ہے۔ اب علی ابن ابی طالب کے بارے میں بات سنو، فرمایا بی بی نے کہ دیکھو وَلَمْ يَكُنْ يَحْزَى وَلَمْ يَكُنْ يَتَحَلَّى مِنَ الدُّنْيَا بِطَائِلٍ وَلَمْ يَحْزَى مِنْهَا بِنَائِلٍ۔ علی ابن ابی طالب کی تو یہ عادت ہے ہی نہیں کہ وہ دنیا سے اپنے لیے آسانی اور آرائش کی چیزوں کو جمع کرے، اور علی ابن ابی طالب لم یحظا منہا بنائل، رتی برابر فائدہ علی ابن ابی طالب نے کبھی دنیا سے اپنے لیے نہیں اٹھایا۔ خوب توجہ کیجئے گا جملے پر، یہ نہیں فرما رہی ایک دفعہ تخت پر بیٹھنے تو دو، یہ بڑے طریقے سے چلے گا، کرپشن نہیں ہے۔ فرما رہی ہیں تم دیکھ تو چکے ہو زندگی کو، کبھی علی ابن ابی طالب نے دنیا کے مال کو اپنے لیے جمع نہیں کیا۔ جب رسول جو اس کا بھائی بھی تھا، علی رسول کے داماد بھی تھے، رسول کے دونوں نواسے علی کے گھر میں تھے، رسول کی بیٹی علی کے گھر میں تھی، تمام جنگیں علی نے جیتی، مال غنیمت سب سے زیادہ ملا، یعنی جسٹیفیکیشن تھا، جواز تھا، اتھورائز تھے علی ابن ابی طالب دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے۔ رسول نے اپنے ہاتھ سے دیا تھا، صدقے میں دے دیا۔ جب اس مقام پر یہ کام کیا تو اب تمہاری جب ذمہ داری لے گا تو سوچتے کیوں نہیں ہو علی کے بارے میں کہ علی تمہیں کس مقام معراج پر لے کر جائے گا۔ لم یکن یتحلی من الدنیا بطائل، علی نے کبھی بھی اپنے لیے دنیاوی آسائشیں آرائشیں نہیں خریدی۔ ولم یحظ منها بنائل، اور علی بن ابی طالب نے دنیا کو کسی مقام تک پہنچنے کا وسیلہ نہیں بنایا۔ اور عجیب جملہ بی بی کا ہے کہ اب یہ جملہ سنیے، غیر زی الناہل غیر ری الناہل وشبعت الکافل ولبان الزاہد من الراغب والصادق من الکاذب۔ یہ اس بی بی کا کمال ہے کہ 4 جملوں میں داستان سنا دی پوری امامت کی، امیر المومنین کی، اور جو تاریخ میں ہوگا اس کی پوری داستان سنا دی۔ فرمایا علی نے اپنے لیے کچھ جمع نہیں کیا کبھی بھی، مگر کتنا جمع کیا، غیر ری الناہل، پینے کی حد تک بات کرتے ہو مشروبات کی، تو ایک پیاسا شخص جتنی پیاس بجھا سکتا ہے علی نے مشروبات سے اتنا فائدہ اٹھایا۔ وشبعت الکافل، وہ بھوکا شخص کہ جو روٹی کھائے بغیر سالن کے، اس حد تک علی نے اپنے لیے مال جمع کیا۔ یہ تو اتنا بھی حق نہیں ہے کیا ایک انسان کا، یعنی اگر آپ کافل کے معنی جا کر لغت میں دیکھیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی علماء لغت نے کافل کے معنی پر۔ کافل کا معنی جب کھانے پینے کے ساتھ آئے، شبعت الکافل یعنی سیر ہو کر کھانا، علی نے کھانا کتنا سیر ہو کر کھایا کہ جو بھوک کی آتش میدے میں جو لگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ کیا روٹی اور سالن کو ساتھ کھایا؟ نہیں، بغیر سالن کے روٹی کو کھایا۔ جب علی ابن ابی طالب کمانڈر ان چیف تھا، علی ابن ابی طالب کی تلوار کے وجہ سے تم کو مال غنیمت مل رہا تھا، پیٹ بھر کر روٹی تم نے اس وقت کھائی تاریخ تبری کے مطابق جب خیبر فتح ہوا۔ علی ابن ابی طالب نے تم پر سے کافروں کے خوف کو جو مسلط ہو چکا تھا دور کیا، تم دیکھ چکے، اس کے باوجود علی نے یہ کام کیا۔ تمہیں چاہیے ایک اچھی سوسائٹی، تم اچھی سوسائٹی کی وجہ سے کام کر رہے ہو، یاد رکھنا علی سے بہتر اچھی سوسائٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ ہے وہ مرحلہ جو ہیومنلی لیول پر آ کر بی بی نے ثابت کیا ہے۔ ہمیشہ عرش الہی کی سیر کر نہیں کرواتے آئمہ، ان آئمہ کبھی کبھی معصومین انسانوں کی عقل و شعور کے مطابق آ کر بات کرتے ہیں۔ تم اچھی زندگی کے پیچھے جانا چاہ رہے ہو نا، یاد رکھنا دنیا چاہتے ہو علی، آخرت چاہتے ہو علی۔
اچھا کوئی ہو سکتا ہے کہ دروغ گوئی پر مبنی، جھوٹ پر مبنی آ کر یہ کام کرے اور کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، وَلَبَانَ، دو جملے تھے ماضی کے، دو جملے ہیں مستقبل کے. کیا معجزے دکھائے بی بی نے اس خطبے میں اپنے. فرمایا دیکھو یہ تو تم دیکھ چکے ہو نا کہ میرا شوہر کیسا تھا، کھانا پینا مال دولت کتنا جمع کیا. اب اگر آ کے بیٹھ جائے اس مسند پہ تو ہوگا کیا؟ لبان الزاہد من الراغب والصادق من الکاذب. اور اگر علی کے ہاتھ میں باغ ڈور آ گئی نا تو جھوٹا سچے سے جدا ہو جائے گا، اور دنیا پہ جو گرے پڑ رہا ہے نا وہ زاہد اور عابد سے جدا ہو جائے گا. یعنی تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ زاہد اور جو دنیا کی طرف رغبت رکھتا ہے اس کو سمجھ سکو، اور جو دنیا کے سلسلے میں زاہد ہے اس کو سمجھ سکو. تمہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. علی ابن ابی طالب کی امامت کی خاصیت یہ ہوگی. خوب توجہ کیجیے گا جو بی بی نے جملہ استعمال کیا ہے، بی بی نے یہ نہیں فرمایا وَلَأَبَانَ الرَّاغِبَ الزَّاهِدَ مِنَ الرَّاغِبِ یا الصَّادِقَ مِنَ الْكَاذِبِ. علی ظاہر کریں گے جھوٹے کو سچے سے، علی ظاہر کریں گے دنیا پر مرنے والے کو دنیا کے ساتھ بے رخی کرنے والے سے. یہ نہیں فرمایا لابانا علی ظاہر کریں گے، فرمایا لابانا یعنی ادھر علی کی امامت اپنے مقام پر آئے، خود بخود یہ پروسیس شروع ہوگا. اس کا مطلب آپ سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی علی ابن ابی طالب کے کلمات سے متصل ہو جائے، نورانیت کو حاصل کرے، تو اس کے دماغ میں وہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی اس کو جو دوسروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ بی بی نے سلام اللہ علیہ نے یہ جملہ بیان فرمایا. درود بھیجیں بی بی کی بارگاہ میں. اچھا میں ایک معذرت خواہی بھی کر لوں، آپ سے معافی مانگ لوں. بہت سے لوگ شاید فضائل سن رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی بھوکے رہے، یہ تو ہم سب کو سب پتہ تھا. سرکار یہ سب پتہ تھا، لیکن یہ جو ہمارے بچے چیدہ چیدہ مجھے دکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ جب بات کرتے ہیں تو آسمانوں پہ چلے آتے ہیں فوراً. زمین کے مسائل کو حل کیجیے پھر آسمان پہ جائیے گا. ہم جو فضائل پڑھتے ہیں آسمانوں کے فضائل پڑھتے ہیں جو حدیثوں میں آئیں، جو آیات میں آئیں. لیکن آپ جب بات کریں، آج کل بالکل ہو سکتا ہے الاسکا میں کوئی بیٹھا ہو اس کے ساتھ آپ چیٹنگ کر رہے ہو، بھائی تم لوگ کون ہو کیا ہو، ہم علی فاطمہ والے ہیں کیا تھا، تو آپ جا کر یہ مت کیجیے. یہ معذرت کے ساتھ نادانی ہے. یہ کیا آپ ان اللہ یغضب الغضب، وہ خدا کو مانتا ہے نہ اس کے غضب کو مانتا ہے. جنت جہنم کہاں ڈھکوسلا ہے اس کے لیے. آپ بات ایسی کیجیے جو اس کی عقل و شعور میں آئے. آپ بات ایسی کیجیے اس کی آنکھوں کے اندر دکھ سکے اس کو. لہٰذا آئمہ نے جو یہ کام کیا، یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں کام کیا، یہ جملہ غلط ہے لیکن اس کے علاوہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. یہ سب کیونکہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے اور آپ کا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ امام نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا یہ سب جو بھوکے سوئے. یہ امام کی سرشت میں ہے، یہ امام کی جبلت کے اندر ہے، یہ امام کے وجود کا حصہ ہے. پانی کو جب آگ پہ ڈالیں تو پانی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو مجھ میں کتنی طاقت ہے کہ میں نے آگ بجھا دی. نہیں، پانی کی جبلت یہ ہے، سرشت یہ ہے. پانی جب آپ پیتے ہیں آپ کے گلو کو تازہ کرتا ہے. پانی کہتا ہے دیکھیے میں نے آپ کے گلو کو تازہ کیا، یہ میں آپ کو یہ کام اس کی سرشت میں خدا نے خلق کیا ہے. سورج نکلتا ہے اس کا کام ہے نکلنا، روشنی کرنا. لہٰذا امامت کا کام ہے نور پھیلانا، اور امامت کا کام ہے کہ تمام لوگوں کو ہدایت دینا. جبلت میں ہے، سرشت میں ہے، فطرت طبیعت مزاج کے اندر ہے. امامت اس سے ہٹ کر چل نہیں سکتی، امامت اس راستے سے دور نہیں ہو سکتی. جس طرح خدا کے اسماء اپنے راستے سے ہٹ نہیں سکتے. مولا کائنات نہج دعائے کمال میں فرماتے ہیں تقدست اسماؤک، پروردگار تیرے تمام کے تمام نام مقدس ہیں. یعنی پروردگار منتقم بھی ہے، انتقام لے رہا ہے، یہ بھی مقدس ہے. پروردگار رحیم و کریم ہے، یہ بھی مقدس ہے. کیوں مقدس ہیں دونوں نام؟ اس وجہ سے کہ جہاں پر انتقام لینا ہے اس سے انتقام لیتا ہے، جس پر رحمت نازل کرنی اس پر رحمت نازل کرتا ہے. لہذا دونوں کا تقدس اپنے مقام پر برقرار ہے. یہی امامت کا حال ہے کہ امامت اپنے راستے پر چلتی ہے. پروردگار عالم نے جس طرح سے امامت کو اس کے راستے پر رکھا. لہذا یہ تقریر میری آج خاصتاً مخصوصاً ان بچوں کے لیے تھی کافی حد تک
کہ جو سمجھنا چاہتے ہیں، درک کرنا چاہتے ہیں کہ شخصیت کو لے کر چلا کہاں سے جائے جناب امیر المومنین کی بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک ایسا سماج کہ جہاں پر عدل و انصاف ہو، جہاں پر شرم و حیا ہو، جہاں پر انسانی اقدار ہوں، جہاں پر ہیومن ویلیوز ہوں، جہاں پر یہ مرحلہ ہو کہ حاکم آ کر شہد بانٹے اور اس کے بعد یتیم بچوں کو اپنی انگلی سے چٹائے۔ مولا یہ انگلی سے چٹا رہے ہیں ان کو، کہا کہ یتیم بچے ہیں، شہد کی بھی مٹھاس کا احساس ہونا چاہیے، باپ کی انگلی کی مٹھاس کا بھی۔ تو آپ یہ کہاں پر یہ لے کر آئیں گے اور کہاں پر گفتگو کریں گے؟ علی ابن ابی طالب نے اپنے محبت کرنے والوں کو جو اپنے گرد جمع کیا ہے نا، قبیلے کے روسا کو رشوتیں دے کر جمع نہیں کیا، جو خالص تھا وہ آیا۔ یعنی یہ بی بی ایک دربار میں جا بھی رہی ہے، خاتون مولا کی چاہنے والی، مولا کی شہادت کے بعد، اور پھر اس سے مدد مانگی کہ ہمارے قبیلے والے، تم حاکم ہو، میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ کہا کہ تم ہی تھی نا جو صفین میں جوش دلا رہی تھی علی کے سپاہیوں کو، رجس پڑھ کے، اشعار پڑھ کے؟ کہا کہ ہاں میں تھی، یہ میرا شعر ہے۔ مخالف میں کے سامنے بیٹھی ہے کہ صفین میں مولا کا مخالف تھا، لیکن کہ ہاں یہ میرا شعر ہے۔ گفتگو ہوئی، اور لمبی چوڑی تفصیلی گفتگو ہے بہرحال۔ تو پھر پیسے دیے گئے، حاکم ہے، کوئی احسان نہیں کر رہا، حاکم ہے، پیسے دینے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ آپ ہیں، خزانہ آپ کے پاس، آپ دیجئے۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ تم صفین میں رجس پڑھ رہی تھی، یہ سب کر رہی تھی، اگر علی ہوتا تمہیں دیتا اتنا پیسہ؟ کہا کہ لا واللہ لا ابرۃ من مال المسلمین، اتنا پیسہ ایک سوئی بھی نہیں دیتا۔ محبت علی بن ابی طالب عجیب ہے، سوئی ملنے کی امید نہیں ہے، لیکن حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے فضائل اور اس کے گن گا رہی ہے، جس سے کوئی دنیاوی چیز ملنے کی امید نہیں ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے بتائیے آپ مجھے؟ جب یہ سنا حاکم نے، کہا کہ وفاؤکم لہو فی مماتے اعجب من حبکم لہو فی حیاتے، تمہاری جو وفاداری علی کے ساتھ علی کی موت کے بعد، وہ اس محبت سے بھی کہیں زیادہ عجیب ہے جو اس کی زندگی میں تم اس سے کرتے تھے۔ یعنی یہ معجزہ نہیں ہے کہ مخالف ہیں آپ قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ بھی محبت کے کہتے ہیں کتنے عجیب ہو تم لوگ، پاگل تو نہیں ہو، دیوانے تو نہیں ہو، کوئی علی ولی نہیں ہے اب جو آئے مدد کے لیے، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں اور تم سے پوچھ رہا ہوں اتنا پیسہ دیتا، اتنا پیسہ چھوڑ، ایک سوئی نہیں دیتا، جو سوئی نہیں دیتا، جو پیسے نہیں دیتا، اس کے بھی گن تم گا رہے ہو۔ تو یہ یعنی ذات امیر المومنین کو چھوڑیے، میں نے جو کہا نا، ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں، ابھی گوہر صدف میں ہے، صدف دریا کے اندر، آپ علی بن ابی طالب کے، میں کیا یہ ان صاحب کے الفاظ میں تخت پر بیٹھے ہوئے تھے کہ تو عجیب ہے تمہاری محبت مرنے کے بعد بھی، اب نہ کوئی علی ہے نہ کوئی علی والا، سب کو ہم نے صاف کر دیا، مٹا دیا، تم اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہی ہو کہ ایک سوئی نہیں دیتا، مانگ رہی ہو پیسے مجھ سے۔ تو یہ محبت علی بن ابی طالب ہے جس کی جانب جناب سیدہ اشارہ فرما رہی ہیں، اور خطبے کے اندر بڑے خوبصورت انداز سے جناب سید نے اشارہ کیا، اور مدینے کے لوگوں کو جو قائل کرنا چاہا، بی بی نے 3 طریقے سے قائل کیا۔ ایک تو حدیث غدیر کے ذریعے کہ دیکھو وہاں پر تم سب موجود تھے، اس کے بعد تمہاری حالت کیا تھی، جب میرے بابا اپنے مقام پر آئے تو میرے بابا نے تمہاری مدد کی اور تم اس مقام پر آئے۔ جہاں پر بی بی نے جملہ کہا، اب یہ ذرا مزید آگے لے کے جاؤں تقریر کو اور پھر مصائب کی طرف ہوں، فرمایا کہ تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، تم ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہیں کچل نہ دیں، نہضت الطامع قبضۃ العجلان، تمہاری حالت یہ تھی، قبضۃ العجلان، قبضہ کہتے ہیں اقتباس ایکسٹریکٹ کو، یہ قبضہ ہے کیا؟ لکڑی کے اوپر 2 پتھر لگے ہوتے تھے جن کو رگڑا جاتا تھا تو آگ لگتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں قبضۃ العجلان، کہتے ہیں جلدی والے کو، جو جلدی کر رہا ہو۔ یعنی تمہاری حیثیت یہ تھی کہ جو جلدی میں تمہارے قبیلے کے درمیان سے گزرے اور جنگ کی آگ کو تمہارے درمیان بھڑکانا چاہے بے وقوف بنا کر، تم بہت جلدی بیوقوف بن کے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیتے تھے۔ یعنی بہت جلدی کچھ پتھر ہوتے تھے، چخماق کا پتھر کہا جاتا ہے انہیں پرانی اردو میں، رگڑا جاتا تھا تو چنگاری نکلتی تھی، پھر آپ اس سے گھاس پھوس کو جلاتے تھے اور لکڑی کو، کبھی پتھر میں پانی آ جاتا تھا تو آپ کو دھوپ پہ رکھنا پڑتا تھا، پتھر کی کوالٹی خراب ہوتی تھی، بہت دیر تک آپ رگڑتے رہتے تھے، لکڑی کے دستے ہوتے تھے، عرب کی بات بتا رہا ہوں، تو وہاں پر اس کے بعد بڑی دیر کے بعد زحمت کے بعد آگ نکلتی تھی۔ لیکن اگر کوئی پتھر جلنے کے لیے تیار ہے، بالکل خشک ہے، ٹیمپریچر بھی صحیح ہے،
پہلی دفعہ میں چنگاری نکلتی تھی آگ لگ جاتی تھی. تو بی بی فرما رہی ہے کہ کسی کو تمہارے درمیان جنگ کی آگ جلانے کے لیے دیر تک بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. 2 جملے اس قبیلے کے بارے میں ادھر کا ہے, ادھر کے بارے میں ادھر کا, لگائے بجھائی کرنے والا, چغل خور, شکایتیں کرنے والا, غیبت کرنے والا, قبست الاجلان, یوں کیا اور تم ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکالتے تھے. نہزت الطامع, تم ہر لالچی کا لقمہ تھے, لقمہ تر تھے, جو چاہتا تم سے اپنے فائدے اٹھا سکتا تھا. تختاتون القط, تمہاری حالت یہ تھی کہ تم گوشت کھانے کو نہیں ہوتا تھا اور جانور کی, مردہ جانور کی کھال کو کباب کر کے کھاتے تھے. تشربون الترق, گندے جوہر اور تالاب کا پانی تم پیتے تھے. حتی انقذکم اللہ بنبیہ, یہاں تک کہ ان ذلتوں سے اللہ نے تم کو تمہارے نبی کے ذریعے نجات دی. یہاں تک آپ آ گئے. بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ بی بی نہ بت پرستی کی بات کر رہی ہیں اس ٹکڑے میں, نہ شرک کی بات کر رہی ہیں, بے نمازی تھے, طہارت, نجاست, سماجی مسائل کو اٹھایا ہے. کھانا یہ تھا, پینا یہ تھا, سیکیورٹی, سیفٹی, سول وار, انسرٹینٹی کی حالت میں تھے. ایک انسرجنسی تھی تمہارے اندر, عجیب ایک افراتفری, انارکی پھیلی ہوئی تھی. یہ معاشرے کی باتیں ہیں, یہ آسمان کی باتیں نہیں ہیں, یہ جنت جہنم کی باتیں نہیں ہیں. جیسے ہی میرے بابا آئے حالات صحیح ہو گئے, معاشرہ بہترین ہو گیا, اسٹیبل ہو گیا, مدینہ فاضلہ بن گیا. یہ شہر ایسا میرے بابا نے بتایا کہ خیبر میں یہودیوں سے جنگ کی, لیکن اسی مدینے کی یہودی سے قرضہ لیا اور وقت پر دیا. آپ کو جس ہندو کا پلاٹ خالی کروانا ہے اس کے اوپر جو بھی الزام لگا لیجئے, کوئی پوچھنے نہیں آئے گا. یہ نہیں ہے رسول خدا کا معاشرہ. یاد رکھیے, رسول خدا کا معاشرہ وہ ہے کہ جہاں یہودیوں کے خلاف آیتیں نازل ہو رہی ہیں, اہل کتاب کے خلاف آیتیں نازل ہو رہی ہیں, ان کو مشرک اور کافر کہا جا رہا ہے, لیکن آپ کا اور ہمارا رسول ان سے قرضہ لے رہا ہے, اور ان سے قرضہ لینے کے بعد وہ یہودی قرضہ دے رہا ہے. اس کو ڈر نہیں ہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر مجھ پر کوئی ایسا الزام لگائیں گے کہ میری گردن اڑا دی جائے گی. یہ شخص جو میرے باغ میں آ کر پانی دے رہا ہے, جس کو میں پانی دینے کے بعد کھجور کا ایک کٹورا بطور مزدوری دوں گا, یہ علی ابن ابی طالب ہے, مسلمانوں کا کمانڈر ان چیف ہے, بہادر ہے, بڑے بڑے پہلوانوں سے لڑ چکا ہے, لیکن وہ ایک کٹورا دیتا, کہتا بے ضرر آدمی ہے, جتنی بھی ضرر اس کے ہیں میدان جنگ میں ہیں, یہاں پر بڑا بہترین شہری ہے. تو آپ اس سطح پر لا کر بات کیجئے, ہمارے بچے اس سطح پر لا کر پہچانوائیں. یہ کیا فوراً آسمانوں پہ چلے جاتے ہو, میاں زمین کے کاموں کو پہلے درست کرو. تو یہ بی بی نے بھی جو بات گفتگو فرمائی, پانی پیتے تھے گندے تالاب کا, کھال کھاتے تھے باربیکیو کر کے, آج کے بچوں کی زبان میں جوہر کا پانی پیتے تھے, کھانا یہ تھا, پینا یہ تھا. نہزت الطامع, قبست الاجلان, آگ لگا, ہر لالچی کا تم لقمہ تر تھے. فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ مِنْهَا بِنَبِيِّهِ, خدا نے اپنے نبی کے ذریعے تم کو نجات دی. وَبَعْدَ أَنْ مُنِيَ بِبُهْمِ الرِّجَالِ وَزُبَانِ الْعَرَبِ, بڑے بڑے بھیڑیوں کے ساتھ میرے باپ کا مقابلہ ہوا, بڑے بڑے گردن کش و طغیان گروں کے ساتھ میرے باپ کا مقابلہ ہوا, یہاں تک کہ پھر تم اس کے بعد یہاں اس مرحلے پر آئے. تو یہ جو بی بی نے بات فرمائی, گفتگو فرمائی کہ دیکھو تم اچھی زندگی چاہتے ہو, اچھی زندگی نہیں ملے گی. کتنے برس تک یہ اچھی زندگی ملی؟ اگر اس کو کہا جائے 656 ہجری میں خاندان عظیم المرتبت عباسی خاندان کا خاتمہ ہو گیا. 132 ہجری میں بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا. ربیع الاول کے مہینے میں 132 ہجری میں بنو امیہ کا خاتمہ ہوا. اس سے پہلے خاتمہ ہو چکا تھا, حکومت کمزور ہو چکی تھی. پہلا خلیفہ ابو العباس الصفا, اس کی بیعت کی گئی مدینہ میں 132 ہجری میں. خاندان بنو العباس کا آغاز ہوا, 656 ہجری میں ختم ہو گیا. 132 ہجری 132 ہجری میں سے آپ 40 ہجری نکالیں, کتنے بچے؟ 90 برس تقریباً بچے. 90 برس کی خاطر تم لوگوں نے یہ کیا. آج ہمارے بچے کہتے ہیں صاحب ٹاؤن پلاننگ, تھنک ٹینک. تو بی بی کہیں گے ذرا دیکھو تمہاری حکومت 90 برس میں ختم ہو جائے گی اگر بنو امیہ کے بڑے دل دادا اور چاہنے والے ہو. اگر بنو عباس والے ہو تو تمہاری حکومت 500 سال میں ختم ہو جائے گی. اپنے بچوں کو سیف اور سیکیور کرو. نسل آگے کیسے بڑھتی ہے قرآن سے پوچھو. تمہیں چاہیے کہ تمہارے بچے سیف اور سیکیور رہیں, جا کر حدیثوں سے پوچھو. صدقے خیرات عبادت کے ذریعے, نیک عمل کے ذریعے نسلیں سنورتی ہیں. ورنہ آج بنو عباس کے لیے نام لینے والا کوئی نہیں ہے, بنو امیہ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. آپ جتنا بھی لے جائیے زیارت پر, آج لوگ فاطمہ زہرا کے بچوں کے لیے جا رہے ہیں. زیارت پر آج لوگ فاطمہ زہرا کے بچوں کے دل دادا ہیں, عشاق ہیں, مودت رکھتے ہیں.
فرقے اور مذہب اور رنگ و نسل کی قید سے بالا تر ہو کر واحد دروازہ حسین ابن علی کا، جہاں پر عیسائی بھی جا رہا ہے، ہندو بھی جا رہا ہے، سکھ بھی جا رہا ہے. یہ عظمت فاطمہ زہرا نے کیسے خریدی، کس طرح سے ہاتھ میں آئی؟ ارادہ الہی ہے. بی بی اسی ارادہ الہی کو بیان فرمانا چاہ رہی ہیں. دیکھو روپے پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، ہماری زندگی اس عالم میں گزری، اس عالم میں گزری. تم یہ غلطی پر جا رہے ہو. سماج کو دیکھو، سماج کی خاطر چاہتے ہو علی کو جگہ سے ہٹانا، تو سماج کو میرے بابا نے اچھا کیا، علی سماج کو اچھا کرے گا. زندگی جا کر دیکھو کہ کتنی فیسلٹیز لے سکتا تھا، نہیں لی. اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے سمجھنے کی؟ لہٰذا یہاں سے ہمارے بچے کہ جو سمجھانا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ رہیں اور بڑے ڈھنگ کے ساتھ. آپ میں سے کوئی نہ علی بن ابی طالب نہ آپ کے مقابلے میں مرحبا آیا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو نہ علی بن ابی طالب سمجھیے اور مالک اشتر. ذرا اپنے آپے میں رہا کیجئے سوشل میڈیم پہ بیٹھتے ہوئے کسی بھی سوشل ورلڈ میں، اور آپ ہم کو مت بتائیے مولانا ایسے کچھ نہیں ہوتا، ویسے کچھ نہیں ہوتا. طریقہ وہی ہے جو ائمہ نے بتایا. اور جو بہت زیادہ آپ کو یہ داستانیں سناتا ہے، راگ الاپتا ہے نا بہادری کے، کوئی بھی نوحہ خان ہو، اس سے کہیں سرکار آپ اپنا کانوائے مجھے دے دیجئے، پھر میں بات ایسی کروں گا. عقل کا دامن تو تھامو میاں تم لوگ ذرا. فلاں دلیر بس 14 تھے، ختم بات. آپ کو توزیع مسائل کے مطابق چلنا ہے. سمجھیے آپ کو خامخواہ آپ کو دشمن بنایا جا رہا ہے، خامخواہ دشمنیوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں. اس شہر کے اندر بڑے اچھے لوگ ہیں، اس شہر کے بڑے محبت کرنے والے ہیں. ہم جب منی بس میں بسز میں کھڑے ہوتے ہیں بارش دیکھ کر، تو کیا ہم پوچھتے ہیں کہ تم سنی ہو کہ شیعہ؟ بزرگ ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو جگہ دیتے ہیں. آپ جب جگہ دیتے ہیں تو پوچھتے ہیں؟ کوئی اہل سنت بیٹھا ہوتا ہے پوچھتا ہے کہ یہ شیعہ ہے بزرگ یا سنی ہے؟ یہ خاتون جو جا رہی ہے گاڑی کو روک دیا جائے، شیعہ ہے کہ سنی ہے؟ لہٰذا محبت بانٹنا سیکھیے، بات کو عقل کے مطابق کیجیے. یہ بی بی نے آپ کو درس دیا ہے. اور کوئی دلیری ولیری کا جو آپ کو یہ شربت اور اکسیر اور امرت پلایا جا رہا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کسی شخص کی جانب میرا اشارہ نہیں ہے. بچے مجھ سے آ کہتے ہیں مولانا ذرا اس کے ساتھ مجلس پڑھیں. میں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتا. جا کے پہلے حدیثیں پڑھو، کیا فرمایا ہے رسول خدا نے. تمہارے امام نے، چھٹے اور پانچویں امام نے کیا فرمایا ہے. چھٹے اور پانچویں امام سے جو زیادہ بہادر بننے کی کوشش کرے گا، ذلت اور رسوائی یا اس کا مقدر ہوگی، یا وہ اپنے ساتھ دسیوں کو لے کر ذلت کے گڑھے میں جا کر گر جائے گا. لہٰذا ذرا شعور اور درک کے ساتھ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ، جو چیزیں سن رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی باتیں اور عقل نہیں آتی. لہٰذا یہ بڑے واقعی بچے بڑے آ کر لطیفے سناتے ہیں کہ مجلس پڑھنے کا یہ ہے اور وہ ہے اور اس طرح سے، اور حقائق کو پڑھیے تاریخی. تو سرکار میں کیا بتاؤں اس سے زیادہ بس. لیکن جس معاشرے میں آپ کا وجود، آپ کا سروائیول اسٹیک پر ہو، خطرے پر ہو، وہاں پر جا کر ائمہ سے پوچھیے کس طرح سے معاشرے میں سانس لینی ہے. ختم کروں اپنی بات کو، مصائب کی طرف آؤں اور مختصر بالکل مصائب پڑھوں گا کہ بی بی نے جو بنیاد، پھر میں بات تاکید کر رہا ہوں، جو بنیاد ہے اس خطبے کی، وہ کہاں سے لے کر چلی ہے بی بی؟ لبان الزاہد من الراغب والصادق من الکاذب. خود بخود علی کو خلافت ملتی، جھوٹا سچے سے الگ ہو جاتا. تم ڈسٹنگوشنگ، تمہارے اندر کیپیسٹی آ جاتی، اور جو دنیا پر مر مٹ رہا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا کون ہے اس کی نسبت، کہ جو دنیا کو ٹھوکر مار چکا ہے. اور علی بن ابی طالب کا کردار یہ رہا ہے. پچھلے کردار کو دیکھ کر علی بن ابی طالب کا اس دور میں احترام کرو، اور دیکھو کون گیا ہے اور کس کو آنا ہے. موقع کیا ہے خطبے کا؟ ایک معصوم دنیا سے گیا ہے، دوسرے معصوم کو اس کی جگہ پر بیٹھنا ہے. لہٰذا بی بی نے رسول خدا کے فضائل پر بھی گفتگو فرمائی ہے اس خطبے میں، اور امیر المومنین کے فضائل پر بھی گفتگو فرمائی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو 23 سال سے رسول خدا کو دیکھ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سمجھو تو صحیح کون گیا ہے، اس کو سمجھو کون گیا ہے، پھر دیکھو کس کو آنا ہے. اتنی سی کامن سینس ہے. 3 باتیں جو کی پروردگار عالم نے رسول خدا سے شب معراج، اس میں فرمایا تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا اپنے خاص لوگوں کے ساتھ. کہا پروردگار سمن و طاعتن، میں تسلیم ہوں، میں مانتا ہوں. دوسری بات دیکھو، علی کی توہین کی جائے گی، بے عزتی کی جائے گی، اور علی پر سب و شتم کیا جائے گا. تمہاری امت، تم صبر کرو گے؟ کہا کہ پروردگار تسلیم ہوں میں. یہ علی کی طرف سے رسول خدا وعدہ دے کر آئے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ. علی کی مرضی پوچھی تھی؟ علی کی کوئی مرضی نہیں ہے جو رسول کی. بخدا بڑی بہت عجیب بات ہے واللہ. اگر ان روایتوں کو پڑھا جائے نا کہ جو امیر المومنین کے تعلق کو بیان کرتی رسول خدا کے ساتھ، بخدا مجھے نہیں پتا آپ میں سے کوئی گریا کرے گا، کوئی منہ پہ تماچا مارے گا، شاید کوئی گربان پھاڑ لے اپنا، کوئی ماتم کرنے لگے. عجیب روایتیں ہیں بخدا، عجیب، جو صرف رسول خدا کا تعلق ختمی مرتبہ سے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا تک ہمیں جانا ہے،
لیکن علی بن ابی طالب کے دروازے سے کہا کہ بالکل پروردگار سمن وطاعتن. اب محمد دیکھو تیسرا مسئلہ یہ ہے جو وعدہ دینا ہے تم کو، وہ یہ کہ تمہارے بعد تمہارے بچوں کو یہ امت قتل کرے گی، اور تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوگا، تمہارے نواسوں کے ساتھ یہ ظلم ہوگا. نواسوں کا نام آیا. میں ایک روایت پڑھ دوں، مختصر طویل روایت ہے، ایک جملہ بس. یہ روایت فضائل کی ہے لیکن گریے کی آوازیں آئی ہیں تو اس پر گریہ ہونا چاہیے میرے خیال سے. فقیر آیا مدینے میں، گفتگو ہوئی. امام حسین نے کہا دیکھو فقیر کو چاہیے اس سے مانگے کہ جس میں یہ خصوصیت ہوں، جس کا چہرہ جاذب نظر ہو، جس کا چہرہ نورانی ہو. کہا کہ یا حسین سب سے چہرہ تو آپ کے جد کا نورانی تھا، اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن میں نے رسول خدا سے سنا ہے من اراد ان ینظر الی فلینظر الی الحسن والحسین. جو چاہے کہ میری طرف دیکھے اسے چاہیے کہ میرے دونوں نواسوں کی طرف دیکھے، حسن حسین. اچھا یہاں آپ کی گریے کی آوازیں بلند ہوئی. عید کا دن ہے، جبرائیل 2 لباس لے کر آئے. کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے بیٹوں کے لباس ہیں اور آپ ان کو دے دیجئے، اور پوچھئے کہ کون سا رنگ کس کو پسند ہے. تو جب پانی میں ڈالا گیا امام حسن نے کہا کہ نانا جان مجھے سبز رنگ پسند ہے. جب وہ نکالا سبز رنگ کا ہو چکا تھا. سید الشہداء نے فرمایا کہ مجھے سرخ رنگ پسند ہے، سرخ رنگ کو جی چاہ رہا ہے. تو جب لباس نکالا گیا تو سرخ رنگ کا ہو. جبرائیل نے جیسے یہ دیکھا گریہ کیا. یعنی عالم غیب سے جبرائیل کو بتایا گیا تھا، خدا نے یعنی بتا کر بھیجا تھا دیکھو اگر یہ واقعہ ہو اس طرح سے تب محمد کو یہ پیغام دینا. جیسا ہی دیکھا گریہ کیا، اور ایک دفعہ فرمایا کہ اے محمد خدا نے آپ کو سلام پہنچایا ہے، حسن زہر سے شہید ہوگا، بدن سبز ہو جائے گا، اور حسین تلوار سے اس کا خون بہایا جائے گا. جب تیسرے مرحلے پر پروردگار عالم نے بیان فرمایا نا شب معراج کہ یہاں اب بات ہے تمہارے گھر والوں کی، تو علی کے بارے میں بات ہو گئی، بھوک کے بارے میں بات ہو گئی، رہ کون گیا؟ سیدہ حسن حسین. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اے محمد مصطفیٰ اب تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد کو قتل کیا جائے گا، ظلم کیا جائے گا. میں کہوں گا یا رسول اللہ ظلم کس طرح سے کیا جائے گا؟ جب مدینے میں کوئی خاتون آتی یا کوئی لڑکی آتی کسی مقصد کے لیے، رسول خدا نہایت احترام سے گفتگو فرماتے، نہایت پیار و محبت کے ساتھ گفتگو فرماتے. میں کہوں گا یا رسول اللہ اس وقت اس مرحلے پر آپ کے دل کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ حدیث کا آخری جملہ سننا چاہیں گے آپ؟ جب یہ مرحلہ آیا کہ محمد مصطفیٰ تمہاری آل کو قتل کیا جائے گا، اب یہ مرحلہ وہ نہیں ہے کہ جہاں بھوک کا وعدہ دیا گیا، یہ مرحلہ وہ نہیں ہے جہاں سب و شتم کا عہد و پیمان لیا گیا. یہاں اولاد کی بات کی گئی، یہاں فاطمہ کا ذکر آیا، یہاں حسن حسین کا ذکر آیا. ایک دفعہ رسول خدا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی پروردگار یہ وہ مرحلہ ہے جہاں مصطفیٰ تجھ سے مدد طلب کرنا چاہتا ہے. آپ نے آخری جملہ سنا. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ دنیا سے جا چکے تھے، قبر مطہر میں تھے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا آئیے تو دیکھیے آپ کی بیٹی کی چیخیں بلند ہیں، بازو شکستہ ہے، آپ نے خدا سے مدد مانگی، انا للہ پڑھا. ارے علی کی کون مدد کرے؟ علی بے دست و پا نہیں، آپ کے حکم نے علی کو صبر پر مجبور کیا. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بیت الطیبین. پالنے والے اس مجلس کو
حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما، علوم اہل بیت کو، معرفت اہل بیت کو پانے کی توفیق عطا فرما، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما، جو ذوی الحقوق اعزہ اقربا مرحومین اساتذہ محسنین جنہوں نے ہم کو نیک عمل سکھایا، مجھ سے آپ سے جنہوں نے بھی رابطہ کیا واٹس ایپ وغیرہ میسیجز کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے، جو دعا کی ہے، جس دعا کی درخواست کی ہے، ان کی دعاؤں کو پورا فرما۔ بعض لوگ بہت شدید علیل ہیں اور مجھ سے درخواست کی ہے کہ بہت زیادہ ہاسپٹلائز بھی ہیں، ان کی نیت کر کے یہاں پر اگر کوئی مومن اس مجمع میں بیٹھا ہے، اس کے گھر میں کوئی خدا نخواستہ علیل ہے، کوئی تنگ دست ہے، نادار ہے، قرضدار ہے، پریشانات ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہے، پروردگار تجھے جناب سیدہ کے مصائب کی قسم دیتے ہیں، وجود مبارک سیدہ کی قسم دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو دور فرما، ہمیں مولا کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ بانیان مجلس سے، حاضرین مجلس سے، جس نے اس فرش اعظام میں جس حد تک، جس انداز سے بھی حصہ لیا ہے، زحمت کی ہے، اس کو جناب سیدہ کی بارگاہ سے اجر عظیم و جزیل عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھ دیجئے۔